أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی. اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہیں جس کی توفیق سے رمضان شریف کی ایک اور صبح اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. رب ذوالجلال اس پرکیف لمحوں میں ہم سب پر برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. حضرات ذی وقار، آج کے اس مختصر سے نشست میں آپ کی خدمت میں پردہ پوشی کے حوالے سے کہ وہ رب جو ہے وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، رحمان رحیم بھی ہے، مگر یہ تمام جو خدا کے صفاتی نام ہے، رب ذوالجلال ستار بھی ہے، عیبوں پر پردہ رکھنے والا رب کی ذات ستار العیوب ہے. حضرات ذی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، یہ صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے. ابن ماجہ نے بھی اسی روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس کسی نے کسی کا پردہ رکھا، میدان محشر میں اللہ کریم اس شخص کا پردہ رکھے گا. دنیا میں جس کسی نے کسی کا ایک پردہ رکھا، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے 100 پردے رکھے گا. یعنی آپ اندازہ کریں کہ رب ذوالجلال کتنا پسند کرتا ہے اس پردہ پوشی کے عمل کو، کیونکہ یہ خدائی صفت ہے، اور خدائی صفت جب بندے میں آ جائے تو اللہ رب العالمین اس عمل کو پسند بھی فرماتا ہے اور اپنی رضا سے بھی نوازتا ہے. حضرات ذی وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اعتراض کرنا بڑا آسان کام ہے. ہمیں اپنے محلے داروں کے تمام غلط حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے، تمام جو حرکات وہ کرتے ہیں ہمیں ہر حرکت کی خبر ہوتی ہے، مگر اس بات کی خبر ہمیں نہیں ہوتی کہ کھانا کس نے نہیں کھایا، بھوکا کون ہے، کون سے وہ بچے ہیں کہ جو میرے محلے میں رہتے ہیں اور وہ غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے. ہم اس کی خبر نہیں رکھتے. رات کو کس نے کھانا کھایا، کس نے نہیں کھایا، کسی کے پاس دوائی ہے کہ نہیں ہے، ان کے ضروریات کے بارے میں ہم معلومات نہیں کرنا چاہتے. چھوٹی موٹی غلطی جس کسی میں بھی نظر آئے اس غلطی کو اجاگر کرنا اور مخلوق میں اس کے پردے کو ظاہر کرنا، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا ہے. کامل مسلمان ہوتا وہی ہے جو راز رکھ سکتا ہے. جو راز نہیں رکھ سکتا، پردہ پوشی نہیں کر سکتا. آپ یہاں اندازہ لگا لیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو تربیت لی تھی، اس جماعت کا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ کتنا عمل کرتے تھے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایک مرتبہ بچے مسجد نبوی شریف میں شور کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو شور کر رہے تھے،
اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر حجرہ پاک میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ کچھ دیر کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کے شور کو سنتے رہے، مگر آپ نے کچھ نہیں فرمایا، مگر وہ شور بڑھتا رہا، یہاں تک کہ مسجد شریف میں، مسجد نبی شریف میں بچوں نے بھاگنا بھی شروع کر لیا اور شور بھی کرتے رہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی شیر خدا سے فرمایا کہ جاؤ ان بچوں کو منع کرو، یہ کس کے بچے ہیں؟ تو حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو حجرہ پاک سے نکلتے ہیں نا جی، تو بچوں نے جو حضرت علی پاک شیر خدا کو دیکھا تو انہوں نے وہی حرکت کی ہے جو بچے کرتے ہیں۔ کیا حرکت کی ہے کہ وہ بھاگ گئے، اور جب بھاگ گئے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے دونوں آنکھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ لیے اس طرح، یہاں تک کہ وہ بچے بھاگ کے نکل گئے مسجد نبی شریف سے۔ تو مڑ کے آپ نے دونوں ہاتھوں کو ہٹا لیا چہرے سے، اور جب اندر حجرہ شریف میں تشریف لائے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون تھے، کس کے بچے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ صرف ان کا پردہ ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے چونکہ فوراً اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، تو ظاہر بات ہے جب ہاتھ رکھ لیے تو بچے بھاگی گئے، تو آپ کسی کو بھی پہچان نہ سکے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، پتہ نہیں کس کے بچے تھے، بچے ہی تھے، بس شور کر کے چلے گئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے، فرمایا بہت اچھا کیا آپ نے پردہ پوشی فرمائی ہے ان کی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پردہ پوشی والے عمل کو اللہ کریم کتنا پسند کرتا ہے، اس کا رسول کتنا پسند کرتا ہے۔ تعلیمات اسلام کیا ہے، رسول اللہ کے غلاموں کی تعلیمات کیا ہے، سیرت نبوی کیا ہے۔ ہم تو لوگوں پہ تبصرہ کرنا، لوگوں کے عیب بتانا، اور مطلب یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ ہم جب تک اپنے عمل کو ضائع نہیں کرتے ہم گھر تک نہیں پہنچتے۔ مسجد میں جو بھی کوئی عمل ہم نے کر لیا ہے اور جتنے بھی نیکی کمائی ہے، تو ہم گھر پہنچنے سے پہلے جب تک اس نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہم لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم، چونکہ ہمیں تو پردہ پوشی والی تربیت کسی نے بتائی نہیں ہے۔ ہم تو پگڑیاں اچالنا جانتے ہیں، بے عزت کرنا جانتے ہیں، ذلیل کرنا جانتے ہیں، رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ یار مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے آپ کے اور ہمارے کتنے پردے رکھے ہوئے ہیں؟ ایک حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر بندے کو میں وہ آنکھ دے دوں کہ وہ ہر بندے کے اندر و باہر تمام اس کے اعمال بد کو دیکھ سکے، تو کوئی بندہ دوسرے بندے کے قریب تک نہ بیٹھے۔ یہ تو ستار العیوب ہے، اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ آپ اندازہ لگا لیں کہ رب ذوالجلال نے کتنی خوبصورتی اس میں فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور بہت سارے صحابہ تشریف فرما تھے۔ تو ایک بندے کو پیٹ میں ری کی تکلیف تھی، جس طرح لوگوں کو گیس ٹربل ہوتی ہے نا جی، تو اس صحابی رسول کو بھی ری کی تکلیف تھی، پیٹ میں درد تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی بندہ، یہ قدرتی معاملات ہے، بندہ کبھی کبھی کنٹرول بھی نہیں کر سکتا، بیماری ہے، تکلیف ہے۔ تو اس صحابی رسول کی ہوا خارج ہو گئی۔ آپ ذرا توجہ کر لیں حضرات، اس کی جب ہوا خارج ہو گئی تو ظاہر بات ہے ہم لوگ تو مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا کلمات کہتے ہیں نا جی، مگر اس صحابی رسول کی جب ہوا خارج ہوتی ہے نا جی، تو سامنے عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، اچھا آواز بھی آئی ہے، بدبو بھی پھیلی، آواز بھی آئی۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً وہ کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو گئے نا جی تو انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ اگر اجازت دیتے تو ہم سارے وضو نہ کر کے آ جائیں۔
اندازہ کر لیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی توجہ اس طرف ہو جائے کہ یہ ہوا کس کی خارج ہو گئی. تو حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا فاروق اعظم سے اجازت لیتے ہیں. اندازہ کرے کہ اگر اجازت ہو تو ہم سارے کے سارے وضو نہ کرائیں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے آگے، وہ بھی تو فاروق اعظم تھے نا جی، آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، سارے وضو کرتے ہیں، میں بھی وضو کرتا ہوں اور سارے مل کے وضو کرتے ہیں. سینکڑوں صحابہ بیٹھے تھے، سینکڑوں، وہ تمام جو صحابہ تھے وہ اٹھے اور ہر ایک نے وضو کر لیا ہے اور کسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ یہ کوتاہی کس سے ہو گئی. اور حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب جریر بن عبداللہ کی یہ حرکت دیکھی نا کہ آپ نے اس بندے پر پردہ ڈالا، تو آپ نے فرمایا کہ واقعی آپ کسی اچھے بڑے آدمی کی اولاد ہو، واقعی آپ خاندانی آدمی ہو، واقعی آپ اسلام سے پہلے بھی آپ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ سردار ہیں. واقعی یہ بڑے لوگوں کی حرکتیں ہیں، بڑے لوگ پردہ پوشی کرتے ہیں، بڑے لوگ عزتوں سے ڈرتے ہیں، خائف رہتے ہیں، وہ اپنی بھی عزت کراتے ہیں اور دوسرے کی بھی عزت کرتے ہیں. تو میرے محترم، جس کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہوتا اس کو دوسرے کی عزت کا کہاں خیال ہوتا ہے. حضرات جی بخار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات ہے. پردہ پوشی ایک ایسی دولت ہے اللہ کریم جس کسی کو بھی عطا فرما دیتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ، اصم عربی میں ڈورے کو کہتے ہیں، جو نہ سنتا ہو یہ اصم ڈورے کو کہتے ہیں. تو اللہ والا ایک نیک بندہ تھا، اصم نام تھا اس کا. تو بہت سارے لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، تو اسی طرح ایک عورت کو ری کی تکلیف تھی. تو ہر بندہ اپنے اپنے باری پہ آتا رہا اور وہ دعا کرتے رہے، اللہ تم پہ کرم کر دے، اللہ مہربانی کر دے، اللہ فضل کر دے. مگر عورتوں کی جب باری آئی نا، 2-3 عورتیں جب رہ گئی، تو اسی طرح ایک عورت کی ہوا خارج ہو گئی. تو عورت کی جب ہوا خارج ہو گئی تو اب وہ ڈوبتی جائے، مرتی جائے، کہ اگر یہ اسم صاحب کو پتہ چلا کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی تو پھر ظاہر بات ہے میں تو منہ دکھانے جوگا نہیں رہوں گی. تو اس کی جب باری آئی تو اس کا رنگ نیلا پیلا ہوا، اور حضرت اسم رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی طرف دیکھ کے فرمایا، مائی جی دسو جی کس طرح تشریف لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی، اچھا ڈر کے کچھ کہا جی کہ کوئی کام ہے. آپ نے فرمایا جی کہ جی، اچھا وہ ذرا سنبھل گئی کہ یہ تو میرے خیال میں ڈورے ہیں جی. انہوں نے کہا جی بچہ بیمار ہے، آپ دعا کریں اللہ میرے بچے کو شفا عطا فرمائے. آپ نے فرمایا جی، اونچی آواز سے کہا. اچھا اس عورت کو اور تسلی ہوئی کہ جب اتنی آواز جو ہے نا جی میری اس تک پہنچی نہیں تو یہ تو واقعی ڈورے ہیں. تو وہ سنبھل گئی، اور وہ جب سنبھل گئی جناب ابن تو ساری بات اس نے سنا دی. اور ایک عورت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے عمر بھر جب تک حضرت حاتم اصم زندہ رہے ڈورے مشہور ہو گئے. لوگ کہتے تھے کہ اس کو یہ ڈورے ہے، اس کو اونچی ہر بندہ اونچی آواز سے بات کرتا تھا ان سے، حالانکہ اندر سے وہ ٹھیک تھے، ہر آواز ان کو آتی تھی. مگر صرف ایک عورت کی پردہ پوشی کی خاطر آپ پھر عمر بھر جب تک زندہ رہے آپ لوگوں کو کہتے تھے جی میں سن نہیں سکتا جی، میں بہت اونچی آواز سنتا ہوں، تاکہ کل اس عورت کو کل بھی اگر پتہ چلے گا کہ میری آواز ان تک پہنچی ہے تو پھر بھی وہ شرمندہ ہوگی. تو ایک خاتون کو شرمندگی سے بچانے کے لیے عمر بھر ڈورے بن کر رہے. یہ ایماندار لوگوں کا کام ہے، بڑے لوگوں کا کام ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو ایک دوسرے کی پردہ رکھنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.